اللہ دے ایمان ہندو بھی رکھتا ہے، اللہ دے ایمان کافر بھی رکھتا ہے۔ اگے آ کے فرمایا برسول ہی، اس دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جڑے وہ دے رسول تے ایمان لے آتے ہیں۔ اور الحمدللہ اسی جامعہ مسجد بہار مدینہ دے اندر بیٹھ کے ذکر خیر کر رہے ہیں اور دیکھن سننے والے کو پتہ چلتا ہے رسول تے ایمان لے آنے والے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے رسول دا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اگے لفظ آ گیا وَتُعَزِّرُوهُ، ایک لفظ تعظیم، اے لفظ تعزیر اور تعظیم دے اندر فرق ہے۔ معاملہ ایک کوئی ہے، مقام وکھرا وکھرا ہے۔ کس طرح تعظیم کی جاتی ہے کسی حد تک، یعنی مثال کے طور پہ اے مسجد بہار مدینہ ہے، اس مسجد کی تعظیم اس جگہ تو شروع ہو گئی جتھے جتیاں لگ رہی ہیں، اتنے مسجد کی حد ہے۔ جس جگہ تو حد ہے اتنے تک تعظیم کی جاتی ہے۔ میں قرآن کریم کی جڑی آیا کریمہ پڑھی ہے، میں کوشش کرنی ہے سمجھان دی۔ ایک تعظیم خانہ کعبہ شریف دے اندر چلے جاؤ، حرم پاک دے اندر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سن سارے بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اتنے بھی جدوں خانہ کعبہ شریف دی حرم پاک دا حدود شروع ہوتا ہے، جس جگہ تو حرم پاک شروع ہوتا ہے، یعنی اینج کہہ لو سادے لفظ جتھے حرم پاک دی مسجد شروع ہو جاتی ہے اس دے اور تعظیم شروع ہو جاتی ہے، اتھے جتیاں اتارنا ساڈے واسطے واجب ہو جاتا ہے، وہ دی کیونکہ تعظیم ہے۔ اس دی بھی تعظیم کسے حد تک ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر چلے جائیے، اتنے سارے گیٹ نے، اتنے سارے دروازے نے، انہیں سارے دروازے نے جدوں دہانے اسی پہنچنا ہے، پہ سامنے پہنچنا ہے، تے اتھے بھی اسی اپنی جتیاں لا لینیاں نے، کیونکہ اتھے مسجد کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے۔ تعظیم ہوتی ہے حد وچ رہ کے کرنا، حد کی جائے، مسجد کی حد ہے تعظیم کی جائے، بیت اللہ شریف کی حد ہے تعظیم کی جائے، مسجد نبوی شریف کی حد ہے تعظیم کی جائے، بیت المقدس کی حد ہے تعظیم کی جائے۔ فرمایا ایتھے ساریاں تعظیماں کیتیاں جان گیاں، جتھے میرے تے میرے محبوب دی ناموس دا مسئلہ آ جائے گا، اتھے ساریاں حداں پار کر کے محبوب دی تعظیر کرنی ہے۔ اتھے تعظیر، اتھے حد دا کوئی مقام نہیں۔ جتھے اللہ دے رسول دی ناموس دا مسئلہ آ گیا، اتھے تعظیم نہیں چلے گی، اتھے تعزیر چلے گی۔ قرآن دا لفظ وَتُعَزِّرُوهُ، فرمایا تعظیم نالو بڑا لفظ تعزیر ہے۔ تعزیر کرو، میرے محبوب دی تعزیر کرو۔ تعزیر کتنی کرو؟ حداں ٹپ کے، ساری حداں توڑ کے میرے محبوب کی تعظیم و تعزیر کرنی ہے۔ دوستان محترم، ایسے ہی تعزیر نو قائم رکھ دیا ہویا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نواسے امام علی مقام امام حسین نے کربلا وچ کی تھی۔ آکھو سبحان اللہ، شہید ہو کے نہ بیٹھو، آج میں کہ شہید کا ذکر کرنا ہے۔ اتھے تعظیم نہیں، تعزیر کی گئی، ساری حداں توڑ کے، سر تن تو جدا کرا کے، گلے تے خنجر چلوا کے، اللہ دے رسول دی تعزیر کر کے اللہ دی تسبیح بیان کی تھی۔ اس قرآن دی آیت کریمہ دا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، مقابلے دے اندر آئے نمرود۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، مقابلے دے اندر آئے فرعون۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، تے مقابلے دے اندر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عتیبہ ورگے لعنتی مقابلے دے اندر آئے، تے جدوں آئے امام علی
شیطان اٹھے تو اللہ نے ممتاز قادری پیدا کیتا. اج پشاور دی سرزمین تے ایک طاہر مرزائی لانتی بھونک گیا, میرے نبی دی رسالت تے بھونک گیا. اللہ نے او بندہ کھڑا کیتا پشاور دے اندر رہن والا 18 سال دی عمر دے اندر محمد خالد کھڑا ہو گیا. محمد خالد سنو آج دی تاریخ دے اندر اس محمد خالد نے اس لانتی نو طاہر مرزائی نو واصل جہنم کر کے غازیاں وچ اپنا نام لکھوایا. اج بھی جا کے دیکھو پشاور دی جیل دے اندر یہ جڑا موجود ہے, اس لانتی دیاں ویڈیو ساریاں جج دے کول سن. ذرا غور کرو مسلمانوں, ساڈا ایمان حبت کیتا جا رہا ہے, ضبط کیتا جا رہا ہے, ساڈے ایمان نو مفلوج کیتا جا رہا ہے. لیکن جنہاں نے سرکار دا کلمہ پڑھیا, سرکار دی محبت دا جام پی لیا, انہاں دے ایمان نو کسے بھی جگہ تے لرزہ نہیں آ سکتا. اس لانتی دیاں ساریاں ویڈیو جج دے کول موجود سن, انہاں ساریاں گستاخیاں جج اپنی اکھاں نال ویندا سی پیا. پر 2018 تو لے کے پچھلے ہفتے تک اس دا فیصلہ حتمی کوئی نہیں سی ہوندا. کیوں؟ لابیاں دا ہاتھ پیچھے سی, کافر دا ہاتھ پیچھے سی, مرزائیاں دا ہاتھ پیچھے سی. اے جڑا محمد خالد اٹھیا, انہیں آکھیا دنیا دے جج کولوں فیصلہ اے نہیں ہو سکدا. کیا لگا مینوں سرکار دی زیارت ہوئی, سرکار فرمایا خالد میرا کلمہ پڑھے اے دا حق ادا کر. عرض کیتی حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس نو فنار کر, اور جج دے سامنے اس خالد نے طاہر مرزائی نو گولی مار کے واصل جہنم کر چھڑیا. آج دی تاریخ دے اندر لیکن افسوس ساڈی میڈیا, ساڈے مسلمان حکمران جڑے اپنے آپ مسلمان کہندے وہ اج بھی اس بات تے غور نہیں کر رہے کہ ساڈے نبی دا گستاخ ہے. کائنات ساری پوری دنیا دے اندر سوشل میڈیا تے اے وائرل ہو رہی ہیں ویڈیو, سارے دیکھیاں نے, ہر کسی نے دیکھی ہے. کوئی ضعیف ہے, کوئی بابا ہے, کوئی جوان ہے, کوئی نوجوان ہے, کوئی بچہ ہے, سب نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے, ہر کسی لعنت کیتی ہے. تو کیا ساڈے اس حکمرانہ دے اوتے بھی واجب نہیں کہ نبی دی ناموس دے اوتے پہرا دین؟ اگر پہرا اے نہیں دے سکتے تے کائنات وچ غازی علم و دین ورگے حل ختم نہیں ہوئے. اج میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کا تذکرہ خیر کرنا ہے. شیخہ دا پتر ترخانہ دا کام کرنے والا ایو جڑا ہے جدے واسطے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے شاہ جی اسی تے سارے کتاباں لکھتے رہ گئے, اسی تے سارے جناب شعر پڑھتے رہ گئے, ترخانہ دا منڈا شیخہ دا بچہ بازی لے گیا. حضرت گرامی حضرت غازی علم الدین جدو دنیا دے پیدا ہوئے, سرزمین لاہور دے اندر غازی علم الدین نے آنکھ کھولی. جو آپ کی زندگی بسر ہونا شروع ہوئی, غازی علم الدین آپ نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی پر علم حاصل نہ کر سکے. آپ سکول کالج نہ جا سکے. باپ طالع مند جس نے سوچیا میں اپنے پتر کو اپنا کم ترخانہ والا سکھاواں, ذات دا شیخ ہے, کم ترخانہ والا ہے, باپ نے سکھانا شروع کیتا. جیدہ اللہ چناؤ کرے, جس نو چنیا جاندہ ہے وہ دیاں خصلتاں پیدا ہون تو ہی نظر آنا شروع ہو جاندی آنے. رائے کمال نے کتاب لکھی غازی علم الدین دی شان دے اندر. اس نے کہا غازی علم الدین دا باپ کہندا ہے, طالع مند کہندا ہے, میں سکول کالج کھڑیا, مسجد کھڑیا لیکن پڑھ نہ سکیا. لیکن غازی علم الدین 5 وقت دا نمازی سی, 5 وقت دا نمازی سی, نماز پڑھنے والا سی. یاد رکھو عاشقانیاں آتا نماز ہے, عاشقانیاں آتا نماز ہے, عشق دی ابتدا نماز ہے, عشق دی انتہا بھی نماز ہے. اس عاشق رسول نے نماز پڑھنی تو تقیہ کلام کی ہونا اللہ نبی وارث, اللہ نبی وارث. اس نے کام کرنا شروع کیتا. کوہاڑ کی سرزمین تے باپ نے ٹھیکہ لے لیا, اس جگہ تے کام کرنے لگ پے. ایک دن اس کوہاڑ تے مسجد کے اندر جان واسطے, نماز پڑھنے واسطے علم الدین گئے تے باہر ایک ضعیف العمر بابا بیٹھ کے زارو قطار روتا ہے پیا, زارو قطار روتا ہے پیا. رونا ویکھیا نہیں گیا
لگا نہیں تو بابا رونا کیوں ہے؟ کہہ لگا باپ فوت ہو جاتا اینا نہ روندا، بھائی فوت ہو جاتا اینا زار قطار نہ روندا، پتر فوت ہو جاتا اتنا غم نہ کرتا تے بابا غم کردا ہے۔ کہہ لگا تو کتھوں آیا ہے؟ علم الدین فرمایا میں لاہور تو آیا۔ وہ بابا کہہ لگا تیرے لاہور شہر دے اندر ایک راجپال